السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اما بعد۔ ہر قسم کے حمد و ثنا، کبریائی، عظمت، بزرگی، برتری اور بڑائی اللہ احکم الحاکمین احسن الخالقین کے لیے، جو فقط اکیلا اس ساری کائنات کا داتا، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا اور رزق عطا کرنے والا ہے۔ انگنت اور لا تعداد درود و سلام ہوں حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، کہ جنہوں نے اپنی زبان مبارک سے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضرات گرامی قدر، اگر ہم صحابہ کے کردار کا جائزہ لیں تو صحابہ کا آپس کے اندر پیار اور محبت بھی بے پناہ تھا، جیسا کہ رب کائنات نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی آپس میں بڑے ہی رحم دل ہیں اور کافروں کے لیے بڑے ہی سخت ہیں۔ صحابہ آپس میں بڑے نرم دل بھی تھے، آپس میں بڑی محبت اور پیار بھی تھا ان کا، اور صحابہ نے جب ایمان قبول کیا تو ان پر جو تکالیف آئیں، جو مصائب آئے، جو ان کو پریشانیاں اٹھانا پڑیں، وہ بھی ایک مثال آپ ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر کے اتنی پریشانیوں اور اتنی تکلیفوں کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان کا متزلزل نہ ہونا، ثابت قدم رہنا، یہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ دیکھیے سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اسلام قبول کیا، مشرکین مکہ نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، دہکتے کوئلوں پر، دہکتے انگاروں پر ان کو لٹایا گیا اور چھاتی پر بڑا پتھر رکھ دیا جاتا اور ایک آدمی اوپر سے وزن ڈال کے اس پتھر سے مسلتا، لیکن اس کے باوجود سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی وحدانیت اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر قائم اور دائم رہے، یہیں پر بس نہیں کی۔ مشرکین مکہ نے ان کے سر میں راڈ کو گرم کر کے، لوہے کا راڈ اس کو گرم کر کے جب وہ سرخ ہو گیا آگ کی طرح تو ان کے سر میں اس کو ڈالا گیا۔ اسی طرح سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہونے والا ظلم، وہ بھی آپ کے سامنے، کہ جب ان کو پھانسی پر لٹکایا گیا، صلیب پر لٹکایا گیا، ان کے ایک ایک پور پر نیزوں سے زخم کیے گئے، تیروں سے وار کیے گئے، لیکن اس کے باوجود وہ ثابت قدم رہے۔ کبھی آل یاسر کو دیکھیے، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جسم، ان کی دونوں ٹانگیں ایک طرف سے ایک اونٹ کے ساتھ اور دوسری طرف سے دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دی گئی اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا گیا، حتیٰ کہ ان کا جسم جو تھا وہ دو ٹکڑے ہو گیا، چر گیا۔ یہ تکالیف اور یہ مصائب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے برداشت کیے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حالات پڑھیں تو وہ اس سے بڑھ کر کہ ان پر بھی ظلم و ستم کی انتہا کر دی جاتی۔ الغرض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر ایمان لانے کی پاداش میں مشرکین مکہ نے وہ ظلم ڈھائے کہ دنیا میں ایسے مظالم کی مثال نہیں ملتی، اور پھر ان مظالم کو برداشت کرتے ہوئے، ثابت قدمی کو اختیار کرتے ہوئے جو ایمان کی مثال قائم کی، ثابت قدمی کی مثال قائم کی، اپنے ایمان کو متزلزل نہ ہونے دیا، ایسی مثال بھی آپ کو پوری کائنات میں سے نہیں ملے گی۔ آج
مرزا غلام احمد قادیانی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے انجینئر مرزا اٹھ کے یہ بات کہتا ہے کہ جناب مشرکین مکہ نے جو ظلم کیے تھے صحابہ پر، ان سے زیادہ ظلم ہم پر ہوئے ہیں۔ آئیے خود اس کی اپنی زبان سے ملاحظہ کریں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ سخت وقت ہے ہم پر۔ نبی علیہ السلام جب مکے میں تھے، آپ کے مخالفین کون تھے؟ کافر۔ کلیئر تھا نا یہ مسلمانی کافر۔ ہمارے مخالفین وہ ہیں جو ہمیں کافر سمجھتے ہیں اور خود کو زیادہ بڑا عاشق رسول اور مسلمان سمجھتے ہیں۔ مجھے بتائیں یہ زیادہ مشکل وقت تھا یا صحابہ پہ زیادہ مشکل وقت تھا؟ حضرات گرامی قدر، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا، آپ کے سامنے انجینئر مرزا کی ویڈیو دکھا دی گئی کہ کس طریقے سے وہ کہتا ہے کہ مشرکین مکہ نے جو صحابہ پر ظلم کیا اس سے بڑھ کر مظلوم ہم ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہی طرز عمل مرزا غلام احمد قادیانی نے اختیار کیا جب صاحبزادہ عبداللطیف قادیانی گھر سے حج کے لیے نکلا۔ قادیاں میں آ کے اس کے جھانسے میں آ گیا، قادیانیت کو قبول کر لیا، حج سے واپس بھیج دیا گیا کہ تم حج کرنے نہیں جاؤ بلکہ افغانستان میں جا کے دعوت کا کام کرو، قادیانیت کی تبلیغ کا کام کرو۔ وہاں پر افغانستان کے باغیرت اور غیور عوام اور حکمرانوں نے جب دیکھا کہ یہ ایک جھوٹے مدعی نبوت کا پیروکار بن کے آیا ہے، جہاد کو روک رہا ہے، تو انہوں نے اس کو سنسار کر کے ہلاک کر دیا۔ اس کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی اس مردود کے بارے میں لکھتا ہے، ملفوظات کے اندر جلد چہارم صفحہ 364 ہے، کہتا ہے امام حسین کی شہادت سے بڑھ کر حضرت مولوی عبداللطیف صاحب قادیانی کی شہادت ہے، جنہوں نے صدق اور وفا کا نہایت اعلیٰ نمونہ دکھایا اور جن کا تعلق شدید بوجہ استقامت سبقت لے گیا۔ یعنی صحابہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہید کیا گیا مظلومانہ طور پہ، ان کے خاندان کو شہید کیا گیا، 72 ساتھیوں کو شہید کیا گیا مظلومانہ طور پر۔ یہ بدبخت مرزا قادیانی کہتا ہے کہ ان سے بڑھ کر کے شہادت جو ہے مرزا صاحبزادہ عبداللطیف کی ہے، جو مردود کذاب مدعی نبوت مرزا قادیانی کی پیروی اور اتباع کرتے ہوئے واصل جہنم ہوا۔ اسی طرح ملفوظات جلد سوم صفحہ 496 پر اس کا ایک ملفوظ موجود ہے مرزا قادیانی کا کہ صاحبزادہ عبداللطیف صاحب کی نسبت حضرت اقدس نے فرمایا کہ وہ ایک اسوہ حسنہ چھوڑ گئے، اور اگر غور سے دیکھا جائے تو ان کا واقعہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے واقعہ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ مرزا قادیانی نے اپنے مرید کے بارے میں بات کی، اور یہ مرزا جونیئر انجینئر مرزا جو مرزا قادیانی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے ہی پیروکاروں اور متبعین اور اپنی ذات کو ان صحابہ سے بڑھ کر مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مسلم نوجوانوں، غور و فکر کرو، تدبر کرو کہ تم کس بدبخت اور گستاخ صحابہ کے نقش قدم پر چل رہے ہو، کس کے چنگل میں پھنس رہے ہو اور اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر رہے ہو۔ یہ تمہارے لیے لمحہ فکریہ ہے، یہی ایک مثال تمہارے سمجھنے کے لیے کافی ہے اگر تمہارے اندر رتی برابر بھی ایمان کی غیرت موجود ہے۔ تو آئیے ایک بار پھر آپ کے سامنے جو ہے انجینئر مرزا کی وہ ویڈیو پیش کر دیتا ہوں، دوبارہ پھر سنیے اور غور و فکر کیجیے کہ تم کس کے پیچھے لگے ہوئے ہو جو صحابہ کا گستاخ ہے، صحابہ پر تبرہ کرنا چاہتا ہے، مرزا قادیانی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صحابہ سے بڑھ کر خود کو مظلوم ثابت کرنے کی ناپاک جسارت کر رہا ہے۔ یہ بدبخت جن صحابہ نے تو اپنی قربانیاں دے کر کے ایک مثال قائم کی تھی، جس کی مثال آج تک نہیں مل سکتی۔ تو آئیے وہ ملاحظہ کیجئے انجینئر مرزا کی ویڈیو۔ نبی علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ سخت وقت ہے ہم پر۔ نبی علیہ السلام جب مکے میں تھے، آپ کے مخالفین کون تھے؟ کافر۔ کلیئر تھا نا یہ مسلمانی کافر۔ ہمارے مخالفین وہ ہیں
جو ہمیں کافر سمجھتے ہیں اور خود کو زیادہ بڑا عاشق رسول اور مسلمان سمجھتے ہیں. مجھے بتائیں یہ زیادہ مشکل وقت ہے یا صحابہ پہ زیادہ مشکل وقت تھا؟ تو حضرات گرامی قدر، آپ نے پھر ویڈیو ملاحظہ کر لی. اب خود اپنے ایمان کے بارے میں فیصلہ کیجئے، غور و فکر کیجئے کہ اگر تم نے اس کی پیروی کی، اس کے پیچھے چلے، اس کے باتوں کو تسلیم کیا، من گھڑت باتوں کو جو وہ احادیث کے اندر سچ میں جھوٹ کی آمیزش کر کے تمہارے سامنے پیش کرتا رہا اور تم اس سے متاثر ہو کر کے صحابہ پر تان کرنا شروع کر دیا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرنا شروع کر دیا، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان شروع کر دیا، تو یقیناً یہ تمہاری بات بالکل غلط ہے. یاد رکھیے، ہمیں اپنے ایمان کو سلامت رکھنا ہے اور اس کے چنگل سے نکلنا ہے. میں نے آپ پر حقیقت واضح کر دی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حق بات قبول کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.